بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 36 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اس کی آخری دو مشقوں کو حل کریں گے۔ تو الوحدۃ الثانیہ کا الدرس الاول الدراسہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو یوں آج کا جو سبق ہے تو یہ اس الدرس الاول کا 9واں سبق ہے۔ تو یوں 9 اسباق کے اندر ہمارا الدرس الاول کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو آج ہم 2 مشقیں حل کریں گے، تو 13ویں اور 14ویں۔ تو 13ویں مشق میں کہتے ہیں التدریب الثالث عشرہ، 13ویں مشق املا یہ امر کا صیغہ ہے، اور الفراغات اس کا مفعول بھی مان رہا ہے، اور چونکہ یہ جمع مؤنث سالم کے طور پر ہے لہذا اس کا اعراب جو حالت نصبی ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گی اور آگے الزبر کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ املا اب آگے ملانے کے لیے املا کو کسرہ دیا، املا تو املا الفراغات الآتیۃ بالفاعل المناسب یا مناسبی علی غرار المثال، کہتے ہیں آنے والی خالی جگہوں کو مناسب فاعل لگا کر مناسب فاعل کے ساتھ پر کریں، یعنی فل کریں۔ کیسے کرنا ہے؟ کہتے ہیں علی غرار المثالی، مثال کے نمونے پر، یعنی ایک آپ کو مثال دے رہے ہیں تو اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ وہ کیسا نمونہ ہے، تو جس طرح کا نمونہ ہوگا تو آگے والے نمونے بھی ہم نے اسی طرح بنانے ہیں۔ تو اب اس میں سمپل سی بات ہے کہ جس کو فعل فاعل کی ترکیب آتی ہے تو اس کے لحاظ سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح کا صیغہ ہوگا تو آپ نے فاعل پھر اسی طرح کا لے کے آنا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، فاعل جس طرح کا ہو تو صیغہ اس طرح کا لے کر آتے ہیں، تو یہاں پر صیغہ جس طرح کا ہے فاعل اس طرح کا لے کے آنا ہے، یعنی مذکر کا صیغہ ہے تو پھر اس کا جو فاعل آپ نے مذکر لے کر آنا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے تو فاعل مؤنث، اب وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، نام بھی ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ بھی آپ لے کر، یعنی جس میں آپ کا جملہ وہ جو تعبیر پرفیکٹ دے رہا ہو، اس کا ترجمہ صحیح طور پر خود کو بھی سمجھا رہا ہو اور کسی کو بیان کرے تو اس کو بھی سمجھا رہے کہ یہ جملہ صحیح بنا ہے۔ اسی طرح اگر وہ تثنیہ وغیرہ کے طور پر ہے، یعنی جس طرح کا ہوگا تو یہ فعل فاعل کا اپنے جو ربط ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اصول و ضوابط ہیں جملہ فعلیہ کے اندر آپ نے قوانین پڑھے ہیں، تو اس کے جو 1-2 قاعدے یہاں پر لگ رہے ہیں تو وہ ذہن میں ہوں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں یراجع خالد درسہ، خالد اپنا سبق دہرا رہا ہے، درس یہ واحد ہے تو سبق ہوگا، خالد اپنا سبق دہرا رہا ہے، لوٹا رہا ہے، یعنی ریپیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے؟ یراجع، یہ یا کی آپ علامت دیکھ رہے ہیں یہاں پر غائب کیا فعل مضارع سے، اب خالد ہے، اب درس کے آگے جو ضمیر لگی ہوئی ہے، چونکہ خالد مذکر ہے تو درس کی ضمیر جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے تو وہ بھی واحد مذکر کیا، غائب کی، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیزیں آپ نے ذہن میں آگے رکھنی ہے کہ اگر آپ ضمیر لٹانا چاہ رہے ہیں تو فاعل جس طرح کا ہے اس حساب سے ضمیر لٹانی ہے، ٹھیک ہے، اور جو صیغہ ہے تو پھر فاعل بھی اسی حساب سے آئے گا، جس طرح یہ مذکر کے لحاظ سے تھا، ایک ہی مثال انہوں نے حل کی ہے۔ آگے آپ نے غور کرنا ہے، جاءت، اس کی جو عام گردان شروع ہوتی ہے ماضی کی وہ جاء، ٹھیک ہے۔ تو اب جاء تو پتہ چلا کہ جاء ماضی واحد مذکر غائب کی آتی ہے، تو اب جاءت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اب یہاں پر آگے جو فاعل آئے گا وہ مؤنث آئے گا، کوئی بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں، ضمیر لے کر آ سکتے ہیں مؤنث کی، اور وہ مؤنث کی ہوگی جو یہاں پر مطلب جاءت کے مناسب ہوگی، یعنی یہ چونکہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو وہ ضمیر بھی پھر اسی طرز کی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مؤنث کی تو لے آئیں لیکن تثنیہ لے آئیں، جمع لینا، وہ اس کی مناسبت والی ہونی چاہیے جو اس کے مطابق ہو۔ تو اب ضمیر لے آئیں یا زینب لے آئیں، فاطمہ، جو بھی نام مؤنث کا لانا چاہیں۔ الی المستشفیٰ، مستشفیٰ، اچھا یہ تصاویر سے بھی آپ کو یہ جو کچھ الفاظ جو ساتھ میں آئیں گے نا تو ان سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے معنی کیا ہیں، لیکن لکیر کے فقیر نہیں بننا ہوتا، اگرچہ اشارتاً اس سے سمجھ آ جائے آگے بھی کسی کتاب میں پڑھتے ہوئے یا یہاں پر بھی، لیکن پھر بھی آپ نے لغت کا استعمال ضرور کرنا ہے اپنی تیاری وغیرہ کرتے ہوئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پریکٹس ہو جاتی ہے لغت استعمال کرنے کی، دوسرا یہ ہے کہ لغت استعمال کرتے وقت کئی طرح کے معنی مزید مل جاتے ہیں جو اس سے مطلب بہت سے قریبی ہوتے ہیں، جس طرح کہ آج کے سبق کے اندر میں مختلف معنی بیان کروں گا موقع کی مناسبت سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کا مفید یہ رہتا ہے۔ تو مستشفیٰ یہ ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ تو باب استفعال پر جب لے کر تو شفا کو،
تو مطلب شفا چاہنا، شفا طلب کرنا، تو ہاسپٹل سے شفا طلب کی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ شرک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ یہ ہاسپٹل یہ غیر اللہ ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ڈاکٹر وغیرہ علاج معالجہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے. تو یہی بزرگان دین، اولیاء اعظام، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات جو ہم دعا وغیرہ یا وسیلہ وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرز کے ہیں کہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور حقیقتاً دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ سب درمیان میں وسیلہ بنتے ہیں. بہرحال آگے یتحدث، تو اب یہاں پر بھی سیم یراجع والی طرز کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ کوئی بھی نام اپنا لکھ سکتے ہیں مذکر کا، ٹھیک ہے، ضمیر بھی لے آ سکتے ہیں، یعنی ہوا بھی لکھ سکتے ہیں، اور احمد وغیرہ نام بھی لے آ سکتے ہیں. تو آگے مع صدیقہ، یتحدث گفتگو کہتے ہیں، یتحدث احمد مع صدیقہ، احمد اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. تو اب یہاں پر بھی اسی درسہ ہو کی جگہ طرز کی ضمیر ہے، یعنی جس طرح خالد واحد ہے، تو یہاں پر بھی صدیق ہی کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ احمد کے لوٹ رہی ہے، یعنی احمد اپنے، ضمیر جو ساتھ لگی ہے صدیق ہی، تو یہ احمد کی طرف لوٹے گی، یعنی احمد اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے یا کرتا ہے. تو یہ مضارع ہے تو اس کا دونوں طرح ترجمہ ہوتا ہے، پھر جہاں پر یہ بولا جائے گا جملہ تو پھر اسی حساب سے اس کی تعبیر بن جائے گی. اچھا آگے تنشاغلو، اب تنشاغلو یہ مصروف، بزی ہونا، اور بالجوال. اچھا اب تنشاغلو ہے تو اس کی گردان اگر آپ کو آتی ہے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تو چونکہ تا اور یا سے بہت زیادہ مطلب آنکھیں بند بھی ہو نا، تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تو بہرحال تنشاغلو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو فاطمہ لے آئیں، اور بھی کوئی بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں فاطمہ مصروف ہے، بیزی ہے، بالجوالی موبائل میں، تو فاطمہ موبائل فون میں مصروف ہے. ینشاغلو یہ سیم تنشاغلو سے مذکر کا صیغہ ہے، تو ینشاغلو بلال بالالعاب، لعب لا عین لام عین اور با، یہ کھیل کود کو کہتے ہیں. العاب یہ لعب کی جمع ہے، تو کھیل کود کے معنی میں گیمیں ہوتی ہیں، تو یہ گیمز، تو ویڈیو گیم جسے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بلال ویڈیو گیم میں مصروف ہے، ٹھیک ہے، العاب گیم، تو آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ گیم کھیل رہا ہے. تو بلال ویڈیو گیمز میں مصروف ہے، کھیل رہا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہیں. آگے اتصل یتصل، یہ رابطہ، کنٹیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، متصل جس طرح تھا نا، متصل ہونا، تو یہ بندہ جب کال کرتا ہے تو یہاں پر بھی ایک بندہ دوسرے سے متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کانٹیکٹ کرنا، رابطہ کرنا، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں ہوگا. تو یتصل بکا، اب یتصل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ آپ ظاہر لکھ سکتے ہیں باہر، یا اس کی جگہ پر یتصل کے مناسب اس کا فاعل مذکر کے لے، یعنی زید، عمر، بکر، ان میں سے کوئی لے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں یتصل زید بکا، زید آپ سے رابطہ کر رہا ہے، کال کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، زید آپ کو کال کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، آپ سے رابطہ کر رہا ہے. تو اسی طرح کے آپ اپنی طرف سے بھی کوئی اچھی تعبیر دے سکتے ہیں. اب تطفئ، تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. آگے فاطمہ وغیرہ آپ لے کر اس کو پورا جملہ بنا سکتے ہیں. المصباح، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چراغ، بلب، لائٹ، ٹھیک ہے، کندیل، لیمپ، سراج، ٹھیک ہے، یہ کئی معنی کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح میں پچھلے عرض کر رہا تھا نا کہ اگر تصویر کو دے کر آپ ترجمہ کریں گے تو صرف بلب آپ ترجمہ کریں گے، لیکن اگر یہی لغت سے دیکھیں گے تو یہ جو معنی عرض کیے ہیں تو یہ آپ لغت میں جب سرچ کریں گے تو اس طرح کئی طرح کے معنی آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو تطفئ فاطمہ المصباح، فاطمہ چراغ گل کر رہی ہے، چراغ گل کرنا، لائٹ آف کرنا، ٹھیک ہے، بلب بجھانا، تو یہ ان معنی میں آتا ہے. یشغلو یہ جلانے کے معنی میں، آن کرنا، اوپر تطفئ یہ آف کرنے کے معنی میں ہے، اور یشغلو جلانا، آن کرنا. تو یشغلو یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو آگے مذکر کی ضمیر یا اس کا نام آپ لکھ سکتے ہیں. یشغلو فخر المصباح، کہ فخر چراغ کو، لائٹ کو، بلب کو، یا جو بھی آپ معنی کرنا چاہیں اس کو آن کر رہا ہے، جلا رہا ہے یا جلاتا ہے، جو بھی کرنا چاہیں. آگے یستمع غور سے سننا، یستمع زید الی الدرس، زید سب کی طرف
سبق کو غور سے سن رہا ہے، سبق کی طرف غور سے متوجہ ہو رہا ہے۔ اچھا آگے تتجول، تجول یہ راؤنڈ لگانا، چکر لگانا، ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تتجول فاطمہ، تو اب یہاں پر فاطمہ آئے گا، مونس کا صیغہ ہے۔ تتجول یہ تا ایک گرا بھی سکتے ہیں، یہ اصول آپ نے صرف کے اندر پڑھے ہیں۔ تو تتجول فاطمہ فی السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، مارکیٹ، بازار۔ تو فاطمہ بازار میں گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب تتجول یا تجول یہ گھومنے کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گلی محلے میں پھیری والے ہوتے ہیں، پھیرا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کوئی بیچنے والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیچ رہا، کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بائع متجول، پھیری والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ معنی کے اندر مناسبت پائی جا رہی ہے نا، گھومنا، راؤنڈ لگانا، تو وہ بھی چکر لگا رہا ہوتا ہے، ایک بعض کا ایک گلی میں سے 3 4 مرتبہ بھی گزر جاتا ہے۔ تو بائع متجول، پھیری لگانے والا، پھیری والا۔ اچھا اسی طرح یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ملک پاکستان کے اندر یہ پٹرولنگ پولیس بھی ہوتی ہے۔ تو پٹرول کہتے ہیں گشت کرنے کو، یعنی گشت کرنا، چکر لگانا۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پٹرولنگ پولیس بھی یہ روڈوں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اتنے گھنٹے آپ نے فلاں روڈ پر رہنا تاکہ کوئی حادثات وغیرہ کی ضرورت اگر بنتی ہے تو ان کو پکڑا جا سکے، ان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ مدد کی جا سکے۔ تو پٹرولنگ پولیس اسے کہتے ہیں ہمارے، چلو وہ لفظ نہیں میں بولتا۔ تو بہرحال یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ پولیس، اس کو پٹرولنگ پولیس یعنی گشت کرنے والی پولیس۔ اچھا یکتبو دروسہم، اچھا اب یہاں پر جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ درسہو، شاید پہلی مثال میں تھا کہ یراجع خالد درسہو، اب درسہو کی ضمیر جو پیچھے نام چونکہ ایک تھا تو آگے ضمیر بھی ایک۔ اب یہاں پر کیا ہے، یکتبو دروسہم، اب یہاں پر یکتبو صیغہ تو واحد کا ہی ہے لیکن جمع کی ضمیر آ گئی ہے، حالانکہ یکتبو کے مطابق یہاں پر ہونا چاہیے تھا درسہو۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر دروس بھی جمع ہے درس سے اور ضمیر بھی ساتھ میں جمع کی ہے، لہٰذا یہاں پر جو فاعل ہے تو وہ اگر ہم زید امر وغیرہ ایک ایک لگائیں گے، یعنی صرف زید لگائیں گے یا امر لگائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ضمیر اس کے مطابق نہیں ہے، ضمیر مرجع کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اب جو مرجع یہاں پر درمیان میں ہم نے لکھنا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ اس کے مطابق ہو سکے، لہٰذا آپ جمع کا کوئی بھی یہاں پر صیغہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، طلاب لکھ سکتے ہیں، تلامیذ لکھ سکتے ہیں، یعنی شاگرد، طالب علم وغیرہ، ٹھیک ہے، جو جمع کے معنی میں آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے اندر ہے کہ جمع مکسر لے کر آ رہے ہیں تو فاعل مذکر مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، تو یہاں پر تکتبو اور یکتب پھر اس کے دونوں معاملات ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عربی بول چال کے اندر اس طرح کی غلطی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی زبان کے اندر روانگی ہونی چاہیے۔ تو آگے آ جائیں 14ویں مشق کی طرف، کہتے ہیں التدریب الرابع عشرہ، 14ویں مشق، کہتے ہیں اجری تمرین الآتیہ علی غرار المثال الاول، کہتے ہیں پہلی مثال کے نمونے پر آنے والی تمرین کو حل کریں، جاری کریں، یعنی ان کے اندر بھی آپ نے اسی طرز کی لکھنی ہے۔ اب مثال کیا ہے، اب کتاب، کہتے ہیں الکتاب، یعنی کوئی بھی کسی کے سامنے کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو میں اگر مثال کے طور پہ میرے سامنے کتاب ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا، ما رأیک فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا ویو ہے، کیا ریویو ہے، کیا تھنکنگ ہے۔ اسی طرح سجیشن بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، آئیڈیا، ایڈوائس، اوپینین، ٹھیک ہے، اوپینین، تو ان میں سے کوئی بھی آپ معنی کر سکتے ہیں، اس کے اندر وسعت ہے رائے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ما رأیک فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے، کیا مشورہ۔ تو اب وہ جو بھی ہوگا تو اب مہم، ممتع، مفید، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ درمیان میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے جواب میں استعمال کرنے ہیں، اور شروع میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں الکتاب، المنطق، الفقہ، الدرس وغیرہ، تو یہ ہم نے سوال میں لے کر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال جس طرز کا وہ عبارت سونی لگ رہی ہوگی وہ آپ نے لے کر آنی ہے، بعض جگہ پر ھذا لگائیں گے، بعض جگہ پر نہیں بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ اگر وہ سوال یعنی الکتاب چونکہ مذکر ہے تو فی ھذا الکتاب، اور اگر یہاں پر مؤنث کا کوئی لفظ ہوتا جس طرح آگے آ رہے ہیں الفاظ تو پھر وہاں پر ھذا کی جگہ پر ھاذی ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جواب کے اندر بھی تھوڑا سا فرق، ابھی یہاں پر غور کر لیں، آگے میں تھوڑا سا سپیڈ سے یہ مشق بیان کروں گا۔ تو مہم یہ جواب میں لے کر آنا ہے،
تو ما رأیوکا، اب رأیوکا ہے یعنی آپ کی کیا رائے ہے، تو جب آپ اپنی رائے بیان کریں گے تو آپ متکلم بن جائیں گے، تو یہاں پر رأیی آ جائے گا، رأیوکا سے رأیی، تو رأیی فی حاذ الکتاب انہ مہم، اب یہاں پر کتاب مذکر، تو انہ میں انہ یہ ضمیر جو ساتھ ہے یہ بھی مذکر، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر جس طرح آخری سوال ہے اسی صفحے پر الفکرہ، تو وہاں پر ہوگا انہا، ٹھیک ہے، انہ کی جگہ پر انہا، تو یہ آپ نے چیزیں کچھ ذہن میں رکھنی ہے مشق حل کرنے کے لیے، کہ جس طرح کا وہ جس طرح الکتاب وغیرہ کے الفاظ ہیں اس طرح مہم ان کے نیچے الفاظ ہیں تو وہ مذکر ہیں یا مؤنث، پھر اسی طرز کی آپ نے چینجنگ کر دینی ہے۔ تو رأی فی حاذ الکتاب انہ مہم، مہم کہتے ہیں اہم کو، خاص، امپورٹنٹ، کروشل، سیریس یا سگنیفیشنٹ، یہ بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اچھا یہاں پر دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رأی فی حاذ الکتاب ان الکتاب، یوں بھی ٹھیک ہے۔ اب انہ کی جو ترکیب ہے تو انہ کا آگے اسم جو ہے وہ منصوب اور خبر مرفوع ہوگی، تو یہ مہم یہ مرفوع خبر آپ دیکھ رہے ہیں، تو انہ کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ حالت نصبی میں ہے، تو ٹھیک ہے، تو اب یہ انہ ہے یا انہ ہے تو یہ اسی حساب سے بدلتی رہے گی جو بھی میں نے عرض کیا۔ تو اب یوں اس کو ضمیر کی جگہ پر آپ جس کی طرح لوٹ رہی ہے وہ رکھنا چاہیں تو پھر یوں ہوگا ان الکتاب مہم، رأی فی حاذ الکتاب ان الکتاب مہم، چونکہ ایک دفعہ کسی چیز کا نام گزر چکا ہو یا ذکر گزر چکا ہو تو اس کی جگہ پر دوبارہ اس کو نہیں لے کر آتے بلکہ اس کی جگہ پر ضمیر لے کر آتے ہیں، تو وہی انہوں نے یہاں پر کیا ہے۔ آگے منطق ہے، کہتے ہیں ما رأیک فی المنطق، اب یہاں پر حاذا مناسب نہیں رہے گا تو لہٰذا اس کے بغیر ہی چلے گا، ما رأیک فی المنطق، علم منطق جو فن منطق ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے، تو اب کیا سوچ ہے تو وہ جس طرح کا طالب علم ہوگا تو اور جس طرح اس کی دلچسپی ہوگی وہ پھر اسی طرح کا جواب دے گا۔ اب جس سے یہ سوال ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کیا ہی بات ہے، ممتعون، ممتع کہتے ہیں پر لطف، ڈیلائٹ فل، گڈ، انٹرسٹنگ، انجوائیبل، تو یہ ان معنی میں یہ ممتع ہے، تو یہی یہاں پر جواب آ جائے گا۔ کہتے ہیں رأی فی المنطق انہ، کیونکہ المنطق اور ممتع وغیرہ یہ مذکر کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو یہاں پر انہ ہی رہے گا، اور ممتعون یہ ساتھ میں خبر اسی طرح بن جائے گی انہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ میری منطق کے منطق سے ریلیٹڈ میری رائے یہ ہے کہ وہ پر لطف ہے، انجوائیبل ہے، انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے الفقہ، تو یہاں پر کہتے ہیں ما رأیک فی الفقہ، علم فقہ جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں، بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس حوالے سے علم فقہ اس کو کہتے ہیں، تو ما رأیک فی الفقہ، علم فقہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو اب رائے کیا ہے، وہ مفید ہے، علم فقہ مفید ہے، تو یہ آپ نے جواب میں لے کر آنا ہے، تو یہاں پر بھی مذکر کے طور پر رأی فی المنطق انہ مفید، ٹھیک ہے، ہیلپ فل، یوزفل کے معنی میں مفید یعنی فائدہ مند۔ الدرس، تو کہتے ہیں ما رأیک فی ھذا الدرس، اس سبق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اب وہ سبق انٹرسٹنگ ہوگا، دلچسپ ہوگا، تو اس کے جواب میں مشوق کہتے ہیں دلچسپ کو، تو کہتے ہیں رأی فی ھذا الدرس انہ مشوق، اس سبق میں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ دلچسپ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے الجوال، جوال کسے کہتے ہیں، موبائل کو کہتے ہیں، ابھی استعمال ہوا اور آگے تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو مدر یہ مضر کا کہتے ہیں، مضر نقصان دینے والا، تو کہتے ہیں ما رأیک فی الجوال، یہاں پر حاضہ لگا سکتے ہیں، نہ بھی لگائیں تب بھی جملہ صحیح بن جائے گا اور لگا دیں تب بھی جملہ صحیح ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا پھر فرق آ جائے گا، اس میں اشارہ لگائیں گے تو پھر وہ جو موبائل اس کے پاس ہوگا تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس موبائل کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے، اور اگر اوپن سوال ہو کہ موبائل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو یہ جو آگے جواب دیا جا رہا ہے تو پھر یہ حاضہ کے بغیر لکھیں گے نا سوال تو پھر یہ بہتر جواب اس کا بنے گا، کیونکہ اوور آل سوال پوچھا جا رہا ہے کہ موبائل مفید ہے یا غیر مفید ہے، بلکہ یہ نقصان دہ ہے تو اسی کو جواب دیا، لہٰذا یہاں ایک موبائل کو خاص نہیں بلکہ اوور آل کوئی بھی موبائل ہو تو وہ نقصان دہ ہے۔ بہرحال ما رأیک فی ھذا الجوال یا ما رأیک فی الجوال،
اس موبائل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یا آپ کی کیا سوچ ہے، کیا اوپینین ہے؟ اس موبائل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا آئیڈیا ہے؟ تو بہرحال کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں مدرن، تو یہ آپ نے جواب میں استعمال کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں رأیی فی الجوالی انہ مدرن، موبائل کے بارے میں میری تھاٹس، میری تھنکنگ یہ ہے کہ یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، مفید نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ آپ کا ایک فرمان ہے کہ فی زمانہ جس طرح طلباء کے پاس موبائل ہے، موبائل یوز کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خدشہ ہے کہ اب امت کو اس طرح کے علماء نہیں ملیں گے، یعنی جس طرح کے جید علماء ہوتے ہیں۔ پہلے چونکہ موبائل وغیرہ اس طرح کی مصروفیات نہیں ہوتی تھی، تو علماء یا طلباء وغیرہ جو تھے وہ پڑھتے تھے تو پھر آگے بڑھتے تھے اور کمال تک پہنچ جاتے تھے۔ لیکن اب یہ جو چونکہ ٹائم میں ویسے بھی برکت نہیں ہوتی اور اوپر سے موبائل ہے، تو اتنا کما حقوق اسباق کے اندر بندہ مگن نہیں ہو پاتا، تو یوں پھر یہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس طرز کو دیکھتے ہوئے میرے سنت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آگے الفکرہ، فکرہ کہتے ہیں خیال کو، سوچ۔ تو کہتے ہیں ما رأیک فی ہذہ الفکرۃ، اس سوچ، اس فکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا خیال ہے تو وہ آپ نے آگے بیان کرنا ہے۔ رائعۃن جو استعمال کرتے ہوئے حیرت انگیز کو کہتے ہیں رائع۔ کہتے ہیں رأیی فی ہذہ الفکرۃ انہا رائعۃن، اس سوچ کے بارے میں میرا خیال، میری جو رائے وہ یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز خیال ہے، یعنی جو بھی اس نے کوئی خیال کیا ہوگا تو اس کی طرف کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا جناب عجیب ہے، حیرت انگیز ہے۔ اچھا جی، آگے طعام کو استعمال کرنا ہے۔ ما رأیک فی ھذا الطعام، اس کھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتا ہے لذیذ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کہتا ہے رأیی فی ھذا الطعام انہ لذیذ، اس کھانے کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ لذیذ ہے، مزیدار ہے، ٹیسٹی ہے۔ کتاب کو استعمال کرنا ہے اور صاحب کے ساتھ جواب دینا ہے۔ کہتے ہیں ما رأیک فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ یہ چونکہ پہلی ہم نے مثال جو استعمال کی ہے وہ بھی اس کے اندر بھی یہی ہے، لیکن جواب میں فرق ہے تھوڑا سا۔ صاحب کہتے ہیں مشکل کو، ٹف کو۔ کہتے ہیں رأیی فی ھذا الکتاب انہ صعب، اس بک کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں میری سوچ یہ ہے کہ یہ کتاب ٹف ہے، مشکل ہے۔ آگے القلم ہے۔ ما رأیک فی ھذا القلم، اس قلم کے بارے میں، اس پینسل کے بارے میں، اس پین کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ تو کہتا ہے جدید ہے۔ تو رأیی فی ھذا القلم انہ جدید، اس قلم کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ نیو ہے، جدید ہے۔ آگے الحصہ، حصہ یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سلائس، جس طرح بندہ کچھ چیز کھاتا ہے تو اس کی ایک سلائس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیئر، حق، تعلیمی وقفہ، پیریڈ، حصہ تعلیم، ٹھیک ہے، تو ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ آگے تصویر کے اندر یہ کلاس روم ہے، لہٰذا یہاں پر تعلیمی وقفہ یعنی جو بریک ہوتی ہے، یہ پیریڈ، ٹھیک ہے، یا تعلیم کا جو حصہ ہے، تو ان میں سے کسی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ما رأیک فی ھذہ الحصۃ، اس پیریڈ کے بارے میں یا اس تعلیمی وقفے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اب چونکہ آگے جو جواب ہے وہ ہے متعبۃ، متعبہ کہتے ہیں تھکا دینے والا، بورنگ پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سوال پھر اس طرز بنے گی کہ ما رأیک فی ھذہ الحصہ، اس پیریڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب ہو سکتا ہے کوئی دو نالائق اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں جو آپس میں اس طرح کا سوال کریں، وگرنہ جو طالب علم ہوتا ہے، علم کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے جیسا مرضی کوئی پیریڈ ہو، جیسی مرضی کتاب ہو، اس نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو بہرحال کہتا ہے رأیی فی ھذہ الحصۃ انہا متعبۃ، اب یہاں پر الحصہ ہے تو یہاں پر ضمیر اسی طرح سے آئے گی انہا۔ اس پیریڈ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ تھکا دینے والا پیریڈ ہے یا بورنگ پیریڈ ہے۔ الرحلہ گول تا کے ساتھ ہے، سفر کو کہتے ہیں، سفر کرنا، جسے کہتے ہیں نا فلاں بندہ کوچ کر گیا ہے، یعنی جو جب فوت ہوتے ہیں نا تو رحلت فرما گئے، یعنی بزرگان دین یا کوئی مقدس ہستی ہو تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے نا فوت ہو گیا یا مر گیا فلاں بندہ، لیکن کسی مقدس ہستی کے بارے میں ہو تو کہتے ہیں فلاں شخص، فلاں ذات رحلت فرما گئی۔
رحلت مطلب سفر کر دینا، دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف سفر کر دینا، زمین کو چھوڑ کر زمین کے نیچے چلا جانا۔ تو بہرحال کہتے ہیں ما رأیک فی ہذہ الرحلۃ، اس سفر کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ تو ممتعۃ کہتے ہیں لطف اندوز ہونے کو۔ تو اب یہ رحلہ مونس ہے تو لہذا انہا آئے گا۔ کہتے ہیں رأیی فی ہذہ الرحلۃ، اس سفر کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہا ممتعۃ، کہ یہ سفر لطف اندوز ہے، امیزنگ ہے۔ القراءت، قراءت کہتے ہیں پڑھنا، اسٹڈی کرنا۔ کہتے ہیں ما رأیک فی ہذہ القراءۃ، اس پڑھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نافعۃ یعنی نفع دینے والا۔ تو کہتے ہیں رأیی فی ہذہ القراءۃ انہا نافعۃ، اس قراءت، اس پڑھائی کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ نافع ہے، نفع مند ہے۔